بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے۔ مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بنایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھاتے تھے۔ شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک خاص درخت سے پھل کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہیں ہی بیٹھا رہا، کوئی تو جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ اس کو کہنے لگا، اے خوشنما پرندے۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تو میں تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہ سکو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا۔ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک خاص درخت کا پھل اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، ان دونوں نے اس پھل کو چکھ لیا۔ یہ کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر سی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا جائے اور حضرت اماں حوا کو جدہ کی زمین پر۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ جن خوبصورت پاؤں سے چل کر مور شیطان کو اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کافی عرصے تک اللہ پاک سے معافیاں مانگتے رہے، روتے رہے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے رہے۔ بہت ہی مدتیں گزر چکی تھیں، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی اور ان کو آپس میں ملا دیا تھا۔